السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ احرام کی حالت میں ہم چہرے کا پردہ کیسے کریں، اور کیا احرام کی حالت میں چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے نامحرم سے پردہ کرنا الگ حکم ہے، اور حالت احرام میں چہرے کو کپڑا لگنے سے بچانا الگ حکم ہے۔ دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہ ممکن بھی ہے۔ صحابیات کے زمانے میں اس پر عمل ہوتا رہا ہے۔ نفس و شیطان جیسے یہاں ساتھ ہے وہاں بھی موجود ہے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حجۃ الوداع میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی عورت پر نگاہ پڑ سکتی ہے، جو کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو آج کے مسلمان کس شمار میں، لہذا ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے پردہ بھی ہو جائے اور احرام کی پابندی پر عمل بھی ہو جائے۔ چنانچہ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ احرام کی حالت میں چہرے کو ڈھانکنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ احرام کی حالت میں عورت کو پردہ کی چھوٹ ہو گئی، نہیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو پردہ ضروری ہے۔ یا تو سر پر کوئی چھجا سا لگایا جائے اور اس کے اوپر سے کپڑا اس طرح ڈالا جائے کہ پردہ ہو جائے، مگر کپڑا چہرے کو نہ لگے، یا عورت ہاتھ میں پنکھا وغیرہ رکھے اور اس سے چہرے کے آگے کر دیا جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ حج کے طویل اور پر ہجوم سفر میں عورت کے لیے پردے کی پابندی بڑی مشکل ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور جو اپنے بس سے باہر ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1833 ہے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام سے ہوتی تھی اور قافلے والے ہمارے سامنے سے گزرتے تو ہم اپنے پردے کی چادر کو سر سے چہرے پر لٹکا لیتی، جب وہ گزر جاتے تو چہرہ کھول لیتی تھی۔ فائدہ: جو عورت حج میں پردے کا اہتمام نہیں کرتی وہ زندگی میں کبھی بھی پردے کا اہتمام نہیں کر سکتی ہے۔ جس طرح جو مرد حج میں عورتوں کو تاکنے سے نہیں بچتا وہ زندگی میں کبھی بھی بد نظری سے نہیں بچ سکتا ہے۔ نیز علماء نے لکھا ہے کہ مسجد حرام و مسجد نبوی میں کسی نیک کام پر جیسے ثواب زیادہ ہے تو اسی طرح خلاف شریعت کام پر گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ اس لیے عورتیں حج کے مکمل سفر میں پردے کا خاص اہتمام فرمائے، تاکہ اس سفر کا مقصد اصلی یعنی اللہ کی رضا اور مقبول حج و عمرے کا ثواب حاصل ہو سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔